بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون اسلامیات، جماعت ہفتوں، معلمہ ساجدہ روف، اسکول APS ساؤتھ ملیر کینٹ کراچی۔ مقاصد تدریس: طلبہ سبق کی پڑھائی و وضاحت کے ذریعے سبق کے اہم نکات سے آگاہ ہوں گے۔ کامیابی کا معیار: طلبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کی روشنی میں محنت کی عظمت کو عملی زندگی میں اپنائیں گے۔ زبانی و تحریری کام: جماعت کا کام، سبق کی پڑھائی و وضاحت، اہم نکات، آیات کے تراجم۔ گھر کا کام طلبہ سوال نمبر 3 اور 4 کتب پر کریں گے۔ سبق کا تعارف: محنت کی عظمت سے کیا مراد ہے؟ اسوہ انبیاء اکرام علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، محنت کی عظمت کے فوائد۔ محنت کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی صلاحیتوں کو پوری طاقت سے استعمال میں لا کر کوئی کام کرنا اور اسے ہلکا نہ سمجھنا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کام کو کر لینا یا آسان بنا لینا اور اس کام کو ہلکا نہ سمجھنا محنت کی عظمت ہے۔ اسلام میں ہاتھ سے کام کر کے روزی کمانے والے کو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ پیارے بچوں، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بندے حلال روزی کمائیں اور حلال روزی کمانے کے لیے محنت اور مشقت سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری جلد سے جلد ادا کر دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا جو عظیم کام سونپا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوری محنت اور لگن سے انجام دیا۔ یہ اسی محنت کی برکات تھیں کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں ایسا انقلاب آیا کہ جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پیارے بچوں، اگر دین کو عام کرنے میں ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور جد و جہد تھی تو غلط نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی مشقت اور محنت تھی کہ دین میں دنیا کے ہر کونے کونے میں پھیل گیا، اور اگر آج ہم مسلمان ہیں تو وہ انہی کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہیں۔ اسوہ انبیاء اکرام علیہ السلام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے علاوہ دیگر انبیاءوں کی زندگیوں میں محنت کی عظمت کا درس موجود ہے۔ انبیاء اکرام نے اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے روزی کمائی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پیشے: حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خوبی عطا کی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آنے کے بعد نرم ہو جایا کرتا تھا اور وہ لوہے سے مختلف آلات بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ بانی اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ نے بھی غلہ بانی کی۔ گویا ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، یہاں کاشتکاری سے مراد کھیتی باڑی کرنا، بڑائی سے مراد لکڑی کا کام کرنا، اور غلہ بانی سے مراد مال مویشیوں کو پالنا اور ان کی نگہداشت کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ: محنت کی عظمت کا سبق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی اور تجارت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آباد تھے، اور آپ کے مکہ والوں قبائل کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا جو ہے وہ ذریعہ معاش جو تھا وہ غلہ بانی اور تجارت تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ بھی غلہ بانی اور تجارت ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، کپڑوں سے پیوند لگا لیا کرتے تھے، لکڑیاں لے آیا کرتے تھے، گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر شریک ہوئے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اسی طرح کام کیا جس طرح ایک عام صحابی نے کام کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی کھدائی میں بھرپور حصہ لیا، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندقوں سے مٹی نکالی۔ محنت کی عظمت کے فوائد۔ محنت کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے، محنت سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے، محنت کرنے والا غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے، محنت کرنے سے جو ہے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، محنت کرنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، محنت کشوں کا دل سے احترام کریں، کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھیں اور اپنے روزمرہ کے کام کاج خود کریں، والدین کا ہاتھ بٹائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ محنت ہی عزت، سکون اور خوشحالی ہے، اور ہمارا دین بھی محنت کے سنہری اصولوں کے تحت ہی عظمت اور عزت کا درس دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کے اہم نکات اور پڑھائی وضاحت کے ذریعے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ کی مزید رہنمائی کے لیے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید محنت کی عظمت سے آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ دیہڑی کے 600 روپے لے کر گیا اور آواز دی، انکل آپ کا ڈیوٹی ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، اس شدید سردی میں بھی ان کے چہرے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کے دامن سے چہرہ پوچھا اور بولے، میں نے 2 گھنٹے اور کام کرنا ہے، بھائی سے پوچھ آؤ نا، 200 روپے زیادہ مل جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے گھر آ کر بھائی کو بتایا تو انہوں نے 200 روپے مزید تھما دیے اور کہا انہیں 800 روپے دو اور گھر بھیج دو۔ میں نے 800 روپے انہیں دیے اور کام چھوڑنے کو کہا، جس پر وہ مشکل سے راضی ہوئے۔ اور اپنے پلاسٹک کے پرانے جوتے اٹھا کر پہنے، جس میں سے پاؤں کا انگوٹھا جوتے میں بنے سوراخ سے باہر آ گیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیے۔ ان کے چہرے پر سخت تھکاوٹ کے باوجود فاتحانہ چمک سی تھی، جس نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ انہوں نے نیچے دیکھا، کچھ سوچا اور زیر لب مسکرائے، جس سے میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے انہیں روک لیا اور ان کے پاس جا کر مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا، کل گاؤں میں شادی ہے، بچوں کی امی نے نئے سوٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا، اس لیے پریشان تھا۔ الحمدللہ اب پیسے پورے ہو گئے، جاتے ہوئے ان کے لیے سوٹ لے جاؤں گا، بس یہی سوچ کر مسکرا پڑا۔ اسی نمی کے ساتھ اسے الوداع کیا اور یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا کہ ایک شوہر اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر کیا کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا اندازہ گھر والوں کو ہو جائے تو اس کی راہ میں آنکھیں بچھانے لگیں۔ شکریہ۔